منوس لڑکی میرا بیٹا کھا گئی۔ پھپھو نے روتے ہوئے اسے گھر سے باہر دھکا دیا تھا۔ وہ درد سے کرہا اٹھی۔ 6 ماہ پہلے اس کا افنان شیرزاد سے نکاح ہوا تھا، اس کی پھپھو کا بیٹا۔ وہ بہت سخت مزاج اور شفاق تھا۔ کومل اس سے بہت ڈرتی تھی۔ 6 ماہ میں افنان نے کبھی اسے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن 1 ماہ پہلے وہ رات اچانک اسے قریب کر گیا تھا، لیکن صرف 1 رات کے لیے۔ اس کے بعد وہ آفس کے کام سے دوسرے شہر گیا تھا۔ اب 6 ماہ بعد اس کی مسح ہوئی باڈی گھر آئی تھی، جسے پہچانا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ معصوم حاملہ تھی، جو اب بے سہارا یتیم خانے میں ظلم سہ رہی تھی۔ کومل کی کیا خبر ہے زبیر؟ ہسپتال کے بستر پر ہوش آتے ہی افنان شیرزاد نے پوچھا تھا، جو انڈر ورلڈ کا بادشاہ تھا، پر اس کی جان بچانے کے لیے اسے دنیا کے سامنے مروا دیا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا ماں، میں اس گندے خون کو اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا۔ جس خاندان کی بنیاد ہی بے حیائی پر رکھی ہو، اس کی لڑکی کے میرے گھر کی عزت کیسے بن سکتی ہے؟ افنان شیرزاد کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ سامنے بیٹھی سغرا بیگم کا دل لرز کر رہ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا غصے سے اپنی انگلیاں چڑھا رہا تھا۔ آنکھوں میں ایسی لالی تھی جیسے اب یہ سب کچھ جلا کر خاک کر دے گا۔ بیٹا، وہ میری سگی بھتیجی ہے، یتیم بیچاری، اس کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ کیا اس کے ماں باپ کی غلطی کی سزا تم اس معصوم کو دو گے؟ سغرا بیگم نے نم آنکھوں سے اپنے اکلوتے بیٹے کی منت کی، لیکن افنان کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ اس کا سہارا بننے کے لیے یتیم خانے بہت ہیں، میرا گھر نہیں۔ اس نے 2 ٹوک جواب دیا اور کھڑا ہو کر لاپرواہی سے سگریٹ سلگا لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کمرے کے پردے کے پیچھے کھڑی کومل کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی ہے۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ وہ مزید زہریلے جملے نہ سن سکے۔ وہ اپنی پھپھو کو کتنا اچھا سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اپنے بیٹے سے لڑ رہی تھی، مگر افنان کی نفرت نے اس کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ وہ دبے پاؤں وہاں سے بھاگتی ہوئی چھت کی جانب چلی گئی، جہاں ٹھنڈی ہوا بھی اس کے اندر لگی آگ کو بجھا نہیں پا رہی تھی۔ اگلے روز شام کے وقت کومل کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو افنان شیرزاد اپنی پوری ہیبت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس کا لمبا قد اور چوڑی چھاتی کومل کے لیے ہمیشہ ہی خوف کا باعث رہی تھی۔ چائے میرے کمرے میں لے کر آؤ، اس نے سپاٹ لہجے میں حکم دیا اور مڑ گیا۔ کومل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے بمشکل ٹرے سنبھالی اور اس کے پیچھے پیچھے کمرے تک گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کا پاؤں کارپٹ کے مڑے ہوئے کونے سے الجھا اور وہ لڑکھڑا کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، 2 مضبوط بازوؤں نے اسے کمر سے تھام کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی اور گرم چائے کے چند قطرے افنان کی سفید قمیص پر گرے تھے، مگر اس وقت دونوں کو اس کا ہوش نہیں تھا۔ کومل کی بند آنکھیں اور افنان کی گرفت دونوں کے درمیان ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ افنان نے خاموشی سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ وہ اتنی قریب تھی کہ اسے کومل کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ چھوڑیں، مجھے چھوڑیں۔ کومل نے ہانپتے ہوئے سرگوشی کی تو افنان کو ہوش آیا۔ اس نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا، جیسے وہ کوئی ناپاک چیز ہو۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی، یا یہ بھی تمہاری کوئی نئی چال ہے میرے قریب آنے کی؟ اس نے اپنی قمیص پر لگے دھبوں کو دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا۔ میں تو بس… کومل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ نیچے جھک کر ٹوٹے ہوئے کپ کے ٹکڑے اٹھانے لگی تو ایک تیز ٹکڑا اس کی انگلی میں پیوست ہو گیا تھا۔ آہ! اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ افنان نے ایک پل کے لیے اس کی خون آلود انگلی کو دیکھا۔ اس کے دل میں کچھ ہوا، مگر فوراً ہی اس نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ باہر نکلو یہاں سے، اور دوبارہ میری نظروں کے سامنے مت آنا جب تک تمہیں بلایا نہ جائے۔ اس کی آواز میں وہی پرانی سرد مہری لوٹ آئی تھی۔ کومل روتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص کے دل میں اتنی نفرت کیوں ہے، جبکہ اس کے چھونے میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ رات کے پچھلے پہر افنان اپنے ٹیرس پر کھڑا سگریٹ کے مرغلے اڑا رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے والے ٹیرس پر پڑی، جہاں کومل اکیلی کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی میں اس کا سفید چہرہ اور بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ افنان نے دانت پیستے ہوئے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے پاؤں تلے مسل دیا۔ تم کتنی بھی معصوم بن جاؤ کومل، میں تمہیں خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے خود سے عہد کیا، مگر اس کے باوجود اس کی نظریں وہیں جمی رہیں۔ اسے سغرا بیگم کی وہ قسم یاد آ رہی تھی جو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اسے دی تھی۔ افنان، اگر تم نے کومل سے نکاح نہ کیا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ماں کی اس ممتا بھری دھمکی نے اسے دیوار سے لگا دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا غرور اور اس کی نفرت اس کی اپنی ماں کے سامنے ہار رہی ہے۔ سغرا بیگم کی ممتا بھری دھمکیاں افنان کے کانوں میں سیسے کی طرح اتری تھی۔
اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بروسوں کا غرور اور نفرت اس کی اپنی ماں کے سامنے ہار رہی ہے۔ وہ اس وقت کسی سے بات کرنے کی موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا وجود ایک سلگتا ہوا لاوا بن چکا تھا، پر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوسری طرف کومل بھی اپنے کمرے میں پناہ لے چکی تھی۔ اگلی دوپہر وہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے افنان کا کثرتی وجود کسی پہاڑ کی طرح نمودار ہوا۔ کومل نے بدحواسی میں اپنا رخ بدلنا چاہا، مگر اس کا پیر سیڑھیوں کے پھسلن بھرے کونے پر ٹکا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ ایک لرزاں خیز چیخ اس کے حلق میں دبی اور وہ پیچھے کی طرف الٹ گئی، اس سے پہلے کہ وہ پیٹھ کے بل نیچے جا گرتی۔ افنان کے دو مضبوط بازوؤں نے اسے فضا میں ہی دبوچ لیا۔ کومل کا سر افنان کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا، جہاں اس کے دل کی دھڑکن کسی سمندر کی لہروں کی طرح تیز تھی۔ افنان نے اسے اتنی سختی سے بھینجا تھا کہ کومل کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ سیکنڈز کے لیے جیسے وقت تھم گیا تھا۔ افنان کی گہری سیاہ آنکھیں کومل کے بھیگے ہوئے معصوم چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جہاں ڈر اور بے بسی کے سائے رقص کر رہے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چھوڑیں۔ کومل نے ہانپتے ہوئے لرزتی آواز میں سرگوشی کی تو افنان جیسے کسی سحر سے باہر آیا۔ اس نے ایک دم اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ گر کر ہڈیاں توڑوانے کا ارادہ ہے یا یہ بھی اپنی مظلومیت دکھانے کا کوئی نیا طریقہ ہے؟ اس نے اپنے گریبان کو جھٹکتے ہوئے انتہائی حقارت سے پوچھا۔ کومل کچھ نہ کہہ سکی، بس لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اوپر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ افنان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک اس کے وجود کی نرمی کو محسوس کر رہے تھے جسے وہ مٹانا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد سغرا بیگم کسی ضروری کام سے پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور گھر میں ہو کا عالم تھا۔ افنان اپنے اسٹڈی روم میں لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب اسے اچانک شدید سر درد نے آن گھیرا۔ اس نے کچن کی طرف آواز دی مگر وہاں کوئی جواب نہ ملا۔ جھنجھلا کر وہ خود باہر نکلا، جہاں کومل ہال میں خاموشی سے کام میں مصروف تھی۔ ایک کپ کڑک چائے میرے کمرے میں پہنچاؤ، اور اس بار دیر نہ ہو۔ اس کا لہجہ کسی بادشاہ جیسا تھا۔ کومل کا دل سینے میں دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے کبھی افنان کے سامنے اکیلے جانے کی ہمت نہیں کی تھی، اور آج اسے تنہائی میں اس کے کمرے تک جانا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے کچن میں گئی۔ اس کے ذہن میں افنان کے وہ زہریلے جملے ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ اس کی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں اس نے چینی کا ڈبہ سمجھ کر برابر میں رکھا نمک کا جار اٹھایا اور 2 چمچ بھر کر پیالے میں انڈیل دیے۔ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ جب وہ اسٹڈی روم کے دروازے پر پہنچی تو اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ پھر اس نے دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ افنان کرسی کی پشت سے سر ٹکائے، ماتھے پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کومل نے لرزتے ہاتھوں سے ٹرے اس کی میز پر رکھی۔ برتنوں کے ٹکرانے کی آواز سے افنان نے بھوجل آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ کومل کی انگلیاں بری طرح کانپ رہی ہیں اور وہ نظریں جھکائے ساکت کھڑی ہے۔ ٹرے یہیں رکھ دو، چائے میں خود لے لوں گا، اس سے پہلے کہ تم اسے میرے اوپر گرا دو۔ اس نے وہی پرانا طنز کیا تو کومل الٹے قدموں پیچھے ہٹی، مگر کمرے سے باہر نہیں نکل سکی۔ افنان نے پیالی اٹھائی اور ایک سپ لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے وہ چائے تڑک کر ٹرے میں تھوک دی، جس کے ساتھ ہی پیالی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ کومل خوف سے اچھل پڑی تھی۔ افنان ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور 2 قدم میں اس کے سامنے پہنچ کر اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نمک ڈال کر لائی ہو؟ وہ دھاڑا۔ اس کی گرفت کومل کے نازک بازو پر اتنی سختی کے سے لگا ہڈی ابھی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ غلطی سے۔ کومل کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنسو بہنے لگے۔ جھوٹ مت بولو، تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح سے انکار کیا ہے نا؟ تم مجھے جتانا چاہتی ہو کہ تم اس گھر میں مجھے تنگ کرو گی۔ اس نے اس کا تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اسے اپنی آنکھ برساتی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو کومل، تم اس گھر میں ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں ہو، اور بوجھ کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے یہ مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ کومل کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس کی معصومیت اور خوف افنان کے غصے کو مزید بھڑکا رہا تھا، مگر اس کے رونے میں ایک ایسی کشش تھی کہ افنان کا ہاتھ خود بخود ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے حقارت سے اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ باہر نکلو یہاں سے اور یہ گند صاف کرو۔ دوبارہ ایسی حرکت ہوئی تو تمہارا انجام تمہارے خاندان جیسا ہی ہوگا۔ کومل لرزتی ہوئی نیچے بیٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے کانچ کے ٹکڑے سمیٹنے لگی، جبکہ افنان غصے میں پیر پٹکتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔
مگر اس کے دل کے کسی کونے میں وہ نمکین چائے نہیں بلکہ کومل کے آنسوؤں کا ذائقہ ٹہر گیا تھا۔ اگلی صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی ہوئی نہ تھی کہ گھر کی فضاؤں میں ایک خاموش خوف نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ کومل جو رات بھر ٹھیک سے نہیں سو سکی تھی، سغرا بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں بیڈ پر بے سوت پڑا دیکھ کر اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑی تھیں۔ کومل نے گھبرا کر ان کا ہاتھ چھوا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ پھپھو پھپھو آنکھیں کھولیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ سغرا بیگم کی شوگر اور بلڈ پریشر کئی دنوں کی تناؤ کی وجہ سے خطرناک حد تک بڑھ چکے تھے۔ کومل بدحواس ہو کر کمرے سے نکلی اور عفنان کی کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا کہ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے اسے چونکا دیا۔ عفنان بھائی جلدی باہر آئیں، پھپھو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کومل کی آواز میں چھپی دہشت عفنان کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ اس نے ایک ہی لمحے میں دروازہ کھولا تو سامنے کومل کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے ابھی کچھ کہنا چاہا تھا کہ عفنان اسے نظر انداز کرتا ہوا کسی طوفان کی طرح ماں کے کمرے کی طرف لپکا۔ امی آنکھیں کھولیں، امی! عفنان نے انہیں پکارا مگر سغرا بیگم ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ عفنان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہیں اپنی مضبوط باہوں میں پھڑ لیا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ کومل اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ عفنان نے ماں کو گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کومل بھی سسکیاں بھرتی ہوئی پچھلی سیٹ پر پھپھو کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پوری راہ عفنان کے جبڑے بھیجے رہے اور اس کی نظریں سڑک پر جمی تھیں مگر اس کے ماتھے پر ابھرنے والی رگیں اس کی اندرونی کرب کا پتہ دے رہی تھیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی سغرا بیگم کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ سفید راہداری میں پھیلی ادویات کی بو اور خاموشی کومل کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی مسلسل دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک عفنان اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی وہی پرانی آگ تھی مگر اس بار اس میں دکھ کا عنصر بھی شامل تھا۔ خوش ہو اب؟ یہی چاہتی تھی نا تم؟ اس نے دبی دبی آواز میں دھاڑتے ہوئے کومل کو بازو سے جکڑ لیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہاری اس معصومیت کے ڈرامے نے میری ماں کو ہسپتال کے بستر پر پہنچا دیا ہے۔ اگر تم اس گھر میں نہ ہوتی تو آج میری ماں اس حال میں نہ ہوتی۔ عفنان بھائی میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس… کومل نے روتے ہوئے صفائی دینی چاہی مگر عفنان نے اسے دیوار سے لگا دیا۔ خاموش رہو، تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں زہر گھولتا ہے۔ اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا کومل، میں تمہیں جیتے جی مار دوں گا۔ اسی لمحے ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکلا۔ عفنان نے فوراً سے اسے چھوڑا اور ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہے میری امی؟ ڈاکٹر نے ماسک اتارتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ دیکھیں مسٹر عفنان، ان کی حالت کافی نازک ہے، شوگر لیول بہت ہائی ہے اور بلڈ پریشر بھی شوٹ کر گیا ہے، لگتا ہے کوئی گہری ذہنی پریشانی ہے۔ ابھی ہم نے انہیں اسٹیبل کیا ہے لیکن وہ بار بار کسی نکاح کا ذکر کر رہی ہیں اور آپ کو پکار رہی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ ان کی بات مان لیں ورنہ ان کا دل یہ بوجھ مزید نہیں سہ سکے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عفنان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کی وہ دھمکی یاد آئی کہ وہ ان کا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ وہ بے بسی سے کوریڈور میں رکھی کرسی پر گر گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا مگر آج اپنی ماں کی زندگی کے سامنے وہ خود کو ایک معمولی سا انسان محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اسے سغرا بیگم کے پاس جانے کی اجازت ملی تو وہ کومل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سغرا بیگم نے جیسے ہی اسے دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے عفنان کا ہاتھ تھاما اور پھر کومل کی طرف اشارہ کیا۔ عفنان، اس بچی کا ہاتھ تھام لو، اسے بے سہارا مت چھوڑو۔ عفنان نے ایک نظر کومل پر ڈالی جو سر جھکائے خاموشی سے رو رہی تھی۔ اسے اس سے نفرت تھی، اس کے خون سے نفرت تھی مگر ماں کی آرزو کے سامنے اس کا غرور ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور جبڑے پھینچتے ہوئے کومل کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتی ویسا ہی ہوگا، میں اس سے نکاح کروں گا۔ کومل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ایک بوجھ کی طرح طے پایا گیا ہے۔ وہ خوش نہیں تھی، وہ تو اس فیصلے سے خوفزدہ تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عفنان شہرزاد کی پناہ میں جانا کسی دہکتی آگ میں قدم رکھنے کے برابر ہے۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کے اس حرب زدہ کمرے میں جہاں زندگی اور موت کی کشمکش جاری تھی
وہیں ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ افنان شیرزاد، جس کی ایک دھار سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، آج اپنی ماں کے مرجھائے ہوئے چہرے کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ مولوی نے جب نکاح کے الفاظ ادا کرنا شروع کیے تو افنان کو محسوس ہوا جیسے ہر لفظ اس کی گردن کے گرد پھندا بن کر کستا جا رہا ہے۔ افنان شیرزاد ولد شیرزاد احمد، کیا آپ کو کومل الیاس ولد الیاس احمد اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز افنان کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ اس نے ایک تھیکی نظر برابر میں بیٹھی کومل پر ڈالی، جس نے سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ افنان نے مٹھیاں بھیجی، اپنے اندر کے طوفان کو ضبط کیا اور انتہائی سرد اسپاٹ لہجے میں کہا، قبول ہے، اور کہہ دیا۔ کومل کے لبوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی تھی۔ جب اس کی باری آئی تو اسے لگا اس کے حلق پہ کانٹے چبھ رہے ہیں، مگر سغرا بیگم کی التجائی نظروں نے اسے مجبور کر دیا۔ قبول ہے، اس کی دھیمی آواز جیسے اس کی اپنی ہی موت کا پروانہ تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت افنان کا پین کاغذ کو چیر دینے پر تلا ہوا تھا، جبکہ کومل کے آنسوؤں نے سیاہی کو دھندلا دیا تھا۔ 2 دن بعد سغرا بیگم کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے افنان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ڈھیر سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی ناگواری کو اڑا رہا تھا۔ افنان، کومل اب تمہاری منقوہ ہے، تمہاری عزت ہے، آج سے وہ تمہارے کمرے میں رہے گی۔ سغرا بیگم کا لہجہ نرم تھا، مگر اس میں ایک ماں کا حکم چھپا تھا۔ افنان نے ایک جھٹکے سے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور تڑپ کر انہیں دیکھا۔ امی، میں نے آپ کی خاطر نکاح کر لیا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں اس لڑکی کا بوجھ اپنے کمرے میں نہیں اٹھا سکتا۔ سغرا بیگم نے افسردگی سے اپنا سر ہلایا۔ لوگ کیا کہیں گے بیٹا؟ اور پھر اس یتیم کا میرے بعد کون ہے؟ اسے اپنی حفاظت میں لے لو، وہ تمہاری شریک حیات ہے، اسے اجنبیوں کی طرح دور مت رکھو۔ افنان نے دیکھا کہ ماں کی آنکھوں میں دوبارہ نمی تیرنے لگی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بحث کرنا بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دھاڑا اور پیر پٹکتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کومل اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی جب سغرا بیگم اندر داخل ہوئی۔ چلو میری بچی، اپنا سامان اٹھاؤ، اب تمہاری جگہ افنان کا کمرہ ہے۔ کومل کا رنگ فق ہو گیا۔ پھپھو نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ سغرا بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مرد جتنا سخت ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی موم ہوتا ہے کومل، تم محبت سے اس کی سختی کو پگھلا سکتی ہو، جاؤ اسے تنہا مت چھوڑنا۔ کومل بھوجل قدموں سے اپنا چھوٹا سا اٹیچی کیس اٹھائے افنان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم اسے کسی قید کی طرح جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ کومل نے لرزتے ہاتھوں سے اسے دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی فضا میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو افنان کی شخصیت کی طرح بھاری اور سحر انگیز تھی۔ افنان بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اس کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں اور ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ کومل کو دیکھ کر اس نے ایک حقارت آمیز مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ تو آخر کار تم یہاں آ ہی گئی، اپنے قدم جمانے کا شوق تمہیں یہاں تک کھینچ لایا۔ اس کا لہجہ کسی تھیکے خنجر کی طرح کومل کے سینے میں اترا۔ کومل نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ زبان کو تالا لگ گیا ہے کیا؟ ہسپتال میں تو بڑی معصومیت سے ماں کو پگھلا رہی تھی، اب بولو نا۔ وہ بیٹھ سے اٹھا اور شکاری کی طرح اس کی سمت بڑھ گیا۔ کومل خوف سے دیوار سے جا لگی تھی۔ افنان نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اس کی ٹھوری کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے کر اوپر اٹھایا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ نکاح تمہیں میرے قریب کر دے گا۔ تم اس کمرے میں صرف میری ماں کے سکون کے لیے ہو، ورنہ میری نظر میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرے، مگر افنان نے اسے جھٹک دیا۔ رونا بند کرو، یہ جھوٹے آنسو کسی اور کو دکھانا۔ اس کمرے میں تمہاری جگہ وہ سامنے والا کونا ہے جہاں تم اپنا سامان رکھو گی، اور خبردار جو میرے بیڈ کے قریب آنے کی کوشش بھی کی۔ کومل نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنا سامان ایک طرف رکھا اور زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ افنان نے دوبارہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا، مگر اس کی نظریں بار بار اس معصوم وجود پر پڑ رہی تھیں جو ایک کونے میں سمٹا ہوا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جاؤ اور میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ اس نے حکم دیا تو کومل خاموشی سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔
تھوڑی دیر بعد جب وہ کافی لے کر آئی تو اس کا ہاتھ ابھی تک لرز رہا تھا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی تو پیالی سے کچھ کافی جھلک کر میز پر رکھے ایک ضروری کاغذ پر گر گئی۔ افنان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم کیا پاگل ہو؟ تمہیں دیکھ کر چلنا نہیں آتا؟ اس نے اس کا بازو اتنی زور سے کھینچا کہ وہ اس کے بالکل قریب آ گئی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا تھا۔ کومل اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے افنان کی نظریں اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹہر گئیں۔ اس کے اندر کی نفرت اور کشش کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ سوری، میں صاف کر دیتی ہوں، کومل نے ہانپتے ہوئے کہا، مگر افنان نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ دور رہو مجھ سے، تم جہاں قدم رکھتی ہو وہاں نحوست پھیل جاتی ہے۔ اس نے غصے سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، الماری سے اپنا تکیا اور کمبل اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ آج سے تم اس بیڈ پر سوگی تاکہ کل کو امی یہ نہ کہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن یاد رکھنا اس کمرے کی حد تک ہی ہم میاں بیوی ہیں، اس دروازے کے باہر تم وہی بوجھ ہو جو پہلے تھی۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ کومل بیڈ کے کونے پر بیٹھ کر رات بھر روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ افنان کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی آگ کیوں ہے، جبکہ اس کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جو اسے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی۔ افنان صوفے پر لیٹا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور کمرے کی خاموشی ان دونوں کے درمیان موجود ان کہی باتوں کی گواہ تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ نکاح کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، مگر افنان اور کومل کے درمیان خاموشی کی وہ دیوار اب بھی قائم تھی جسے افنان نے اپنی نفرت سے تعمیر کیا تھا۔ سغرا بیگم کے ایک قریبی رشتہ دار کے ہاں بڑی دعوت تھی اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ نئی دلہن کا جانا لازمی ہے۔ افنان نے پہلے تو بہت حیل و حجت کی، مگر ماں کی گرتی ہوئی صحت کے سامنے اسے ایک بار پھر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ شام کا وقت تھا۔ افنان اپنے کمرے کے صوفے پر نیم دراز تھا، مگر اس کی سماعتیں کمرے میں ہونے والی ہلکی سی آہٹوں پر جمی تھی۔ کومل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ سغرا بیگم نے اسے خاص طور پر مہرون رنگ کی بنارسی ساڑی پہننے کو دی تھی۔ کومل نے مہارت سے ساڑی کے پلو کو اپنی گرد لپیٹا۔ اس کے سفید بازو اور کمر کی لچک مہرون رنگ کے ساتھ مل کر ایک قیامت خیز منظر پیش کر رہے تھے۔ اس نے اپنے لمبے سیاہ بال کھول کر کندھے پر پھیلا دیے تھے، جن سے شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں مہک رہی تھی۔ افنان نے لاپرواہی سے نظریں اٹھائی، مگر پھر جیسے وقت تھم گیا۔ اس کی نظریں کومل کے سراپے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ مہرون ساڑی اس کے گورے رنگ پر آنکھ کی طرح دہک رہی تھی۔ کومل نے ہلکا سا کاجل لگایا اور پھر لپسٹک لگائی۔ وہ شیشے میں افنان کا عکس دیکھ سکتی تھی جو اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی نظریں شیشے میں ٹکرائی تو کومل کے ہاتھ لرزنے لگے۔ افنان نے محسوس کیا کہ اس کا دل سینے میں بغاوت کر رہا ہے۔ وہ لڑکی جسے وہ بوجھ کہتا تھا آج اسے کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ضبط کرنے کے لیے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا، مگر دھواں اس کے پھیپھڑوں میں نہیں بلکہ روح میں اتر رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لے اور کہے کہ وہ اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہے، مگر اس کی انا نے اسے صوفے سے ہلنے نہ دیا۔ کتنی دیر اور لگے گی؟ ہمیں وہاں نمائش کے لیے نہیں جانا، اس نے اپنی آواز کو زبردستی سخت بناتے ہوئے کہا، مگر اس آواز میں موجود تھڑاہٹ اس کے جذبات کا پتہ دے رہی تھی۔ بس ہو گیا، کومل نے دھیمے لہجے میں کہا اور اپنا پرس اٹھایا۔ وہ افنان کے پاس سے گزری تو اس کے بالوں کی خوشبو افنان کے حواس پر چھا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں سغرا بیگم اگلی نشست پر بیٹھی، جبکہ کومل پچھلی سیٹ پر اکیلی تھی۔ افنان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے افنان کی نظریں سامنے سڑک پر کم اور اوپر لگے میرر پر زیادہ تھیں۔ شیشے سے اسے کومل کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، جو کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی تو کبھی گھبرا کر نظریں جھکا لیتی۔ ایک موڑ پر جب افنان نے گاڑی تیزی سے گھمائی تو کومل کا توازن بگڑا اور وہ ہلکا سا آگے کی طرف جھکی۔ افنان کی نظریں شیشے میں اس کے جھکے ہوئے وجود اور ساڑی کے گہرے گلے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن کی سفیدی پر پڑی تو اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر بری طرح بھینچ گئے تھے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی دوڑ رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایک ایسی لڑکی کی طرف مائل ہو رہا ہے جس کے خاندان سے وہ نفرت کرتا ہے۔ تمہیں سکون سے بیٹھنا نہیں آتا؟ اس نے اچانک ڈانٹا، حالانکہ کومل کی کوئی غلطی نہ تھی۔ سغرا بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔
مگر کومل نے خاموشی سے کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ افنان کا یہ رویہ اور یہ غصہ دراصل اس کی اپنی کمزوری کا اعتراف تھا۔ دعوت پہ پہنچ کر بھی افنان کا حال برا تھا۔ وہ مردوں کے حصے میں بیٹھا دوستوں سے باتیں کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن عورتوں والے ہال میں بھٹک رہا تھا۔ جب بھی ہال کا دروازہ کھلتا اس کی نظریں بے اختیار کومل کو ڈھونڈنے لگتی۔ اس نے دیکھا کہ کئی عورتیں کومل کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھی اس کے حسن کی تعریفیں کر رہی تھی، اور کچھ نوجوان لڑکوں کی نظریں بھی اس سمت اٹھ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر افنان کے اندر حسد کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور غصے سے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی جائے اور کومل کو وہاں سے نکال کر لے آئے۔ وہ اس کا بوجھ تھی، مگر وہ صرف اس کی تھی۔ کسی اور کی نظر اس پر پڑے یا افنان شہرزاد کو گوارا نہیں تھا۔ دعوت سے واپسی کا سفر ایک ایسی خاموشی میں کٹا جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ افنان نے گاڑی کی رفتار معمولی سے کہیں زیادہ رکھی تھی، جیسے وہ جلد از جلد اس تپش سے دور نکل جانا چاہتا ہو جو کومل کی موجودگی اس کے حواس میں بھر رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ تیزی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ کومل صغرا بیگم کو ان کے کمرے تک چھوڑ کر چند منٹ بعد بوجھل قدموں سے افنان کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ افنان اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینک چکا تھا اور اب اپنی قمیض کے اوپر کے بٹن کھولے ٹیرس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ کومل نے خاموشی سے اپنا نائٹ ڈریس اٹھایا اور دبے پاؤں باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب سے گزری، افنان نے ایک بجلی جیسی تیزی کے ساتھ مڑ کر اس کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ کومل کے لبوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی اور اس کے ہاتھ سے کپڑے گر گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ افنان کی آواز میں ایک عجیب سی کھڑدڑاہٹ اور بھاری پن تھا، جیسے وہ اپنے اندر کسی بڑے طوفان کو دبا رہا ہو۔ میں کپڑے بدلنے جا رہی ہوں، چھوڑی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کومل نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی گرفت سے چھڑا اور چھٹکارا پانے کی کوشش کی، مگر افنان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ کومل سیدھے اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کے بال افنان کے چہرے کو چھو رہے تھے، جن سے وہی خوشبو اب بھی آ رہی تھی۔ آج تم نے سب کی نظریں خود پر ٹکا رکھی تھی، ہے نا؟ کیا یہی چاہتی تھی تم کہ ہر کوئی تمہیں دیکھے؟ افنان نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے کر اسے اپنی دہکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت سیاہ بادلوں کی طرح گہری تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پھپھو نے کہا تھا، اس لیے میں تیار ہوئی تھی۔ کومل کی آواز اس کے قریب ہونے کی وجہ سے حلق میں ہی پھنس رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم جانتی ہو کہ یہ مہرون رنگ تو پر کیا قیامت ڈھاتا ہے، اور پھر بھی تم نے اسے پہنا۔ افنان کی آواز اب دھیمی اور گہری ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے قریب جھک رہا تھا۔ کومل کو اپنے گرد افنان کے حصار کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں۔ کومل نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کے اپنے آنسو اس کی پلکوں پر لرز رہے تھے۔ کومل کی بات سن کر افنان کا پارا ایک دم چڑھا، مگر اس بار یہ غصہ نفرت والا نہیں بلکہ جنون والا تھا۔ ہاں، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، تمہارے خاندان سے، تمہارے اس معصوم چہرے سے جو مجھے میرا سب کچھ بھلانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے مزید خود سے قریب کر لیا، جہاں تک کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں افنان؟ چھوڑے مجھے۔ کومل نے ہانپتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر افنان کے جذبات اب اس کے قابو سے باہر تھے۔ آج کوئی نفرت نہیں، آج صرف تم ہو اور میں ہوں۔ اس نے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ خاموش رہو کومل، کچھ مت بولو۔ افنان کی نظریں اس کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر جمی تھیں۔ اس نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب جھکایا، جہاں ساڑی سے عیا ہوتی اس کی سفید جلد اسے پکار رہی تھی۔ کومل کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ اس کے وجود کی سختی ختم ہو رہی تھی اور وہ افنان کے سحر میں کھوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا، اور اس وقت اس کی قربت میں ایک ایسا سکون تھا جو کومل نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ افنان نے اپنی تمام حدیں، تمام قسمیں اور تمام نفرتیں اس ایک رات کی نظر کر دی۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ اس رات کمرے میں موجود چیزیں ان کے درمیان ہونے والی اس جنونی محبت کی گواہ بنے۔ جہاں افنان شہرزاد نے پہلی بار اپنی انا کو اپنی محبت کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا تھا،
وہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی، یا شاید ایک ایسی طوفان کا پیش خیمہ جس سے وہ دونوں بے خبر تھے۔ رات کی اس جنونی تپش کے بعد جب اگلی صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے ساتھ سکون کے بجائے ایک نئی اذیت لے کر آئی تھی۔ کومل جب بیدار ہوئی تو اس نے خود کو افنان کے مضبوط حصار میں پایا، مگر جیسے ہی افنان کی آنکھ کھلی اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ اسے اپنی انا کی شکست کا احساس ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جس لڑکی سے وہ نفرت کا دعویٰ کرتا تھا، رات وہ اسی کے سحر میں اپنی تمام قسمیں توڑ چکا تھا۔ افنان ایک جھٹکے سے بیٹھ سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی اور غصے کی عجیب لہر تھی۔ کومل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسے امید تھی کہ شاید آج کی صبح کچھ بدلی ہوئی ہوگی، شاید افنان کے لہجے میں کوئی نرمی ہوگی، مگر افنان نے تھیلی نظر اس پر ڈالی جیسے وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ اپنی اوقات میں رہنا کومل، یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ رات جو کچھ ہوا اس کے بعد تو میرے دل میں جگہ بنا چکی ہو۔ اس نے قمیص کے بٹن بند کرتے ہوئے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا۔ کومل کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا تھا۔ لیکن افنان، آپ نے تو… اس کی آواز لرزنے لگی۔ خاموش، میں نے کہا نا خاموش رہو۔ وہ صرف ایک رات تھی، ایک کمزوری جسے میں جتنا جلد ہو سکے بھول جانا چاہتا ہوں۔ تم میرے گلے پڑنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میری نظر میں تم اب بھی وہی بوجھ ہو جو نکاح سے پہلے تھی۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی ہتھیلیوں پر گرنے لگے تھے، مگر افنان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ آج مجھے شہر سے باہر ایک ضروری کام سے جانا ہے، شاید واپسی میں کچھ وقت لگ جائے۔ تم ماں کا خیال رکھنا اور خبردار جو انہیں ہمارے درمیان کی کوئی بات بتائی۔ کومل نے ہچکی دباتے ہوئے پوچھا، آپ کب تک واپس آئیں گے؟ افنان نے ہونٹ بھیجتے ہوئے اور کوٹ پہنتے ہوئے حقارت سے اسے دیکھا۔ تمہیں بتانا میری ضروری نہیں ہے، سمجھا؟ اور نہ ہی میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا بیگ پیک کرو اور یہاں سے نکلو، مجھے تمہاری شکل دیکھ کر گھٹن ہو رہی ہے۔ کومل نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا بیگ تیار کیا۔ اس کی ہر چیز کو چھوتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ افنان اسے اپنے وجود سے بہت دور دھکیل رہا ہے۔ پھر افنان بیگ اٹھا کر بغیر مڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے سغرا بیگم سے صرف اتنا کہا کہ بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا انڈر ورلڈ کا وہ خطرناک راز کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے اپنے دشمنوں کو صفایا کرنا تھا جو اس کی جان کے در پہ تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جدائی کتنی طویل ہونے والی ہے۔ افنان کے جانے کے بعد گھر کی فضاؤں میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی۔ ایک مہینہ گزر گیا، نہ اس کی کوئی کال آئی اور نہ ہی کوئی پیغام۔ کومل روزانہ اس کی سلامتی کی دعا مانگتی تھی، حالانکہ اس کا لہجہ اسے ہر پل چھلنی کرتا تھا۔ اسی دوران ایک صبح کومل کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، شدید نقاہت اور قے کی وجہ سے۔ سغرا بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ وہاں جو انکشاف ہوا اس نے کومل کی دنیا ہی بدل دی۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے کومل کے بنجر وجود میں امید کی کوپلیں کھلا دی تھیں۔ سغرا بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً افنان کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، 2 ماہ، 3 ماہ۔ کومل کا حمل اب ظاہر ہونے لگا تھا، مگر افنان کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ سغرا بیگم بھی اب پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے نے کبھی اتنے عرصے تک خاموشی اختیار نہیں کی تھی۔ پھر 6 ماہ بعد ایک منحوس شام گھر کے باہر ایمبولینس آ کر رکی۔ زبیر، جو افنان کا سب سے وفادار آدمی تھا، خون آلود کپڑوں میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 4 آدمی ایک اسٹریچر اٹھائے ہوئے تھے جس پر سفید چادر میں لپٹی ایک لاش تھی۔ یہ کیا ہے زبیر؟ میرا افنان کہاں ہے؟ سغرا بیگم کی چیخ پورے گھر میں گونجی۔ زبیر نے نم آنکھوں سے سر جھکا لیا۔ ماں جی، چھوٹے مالک کی گاڑی کھائی میں گر گئی تھی، دشمنوں نے حملہ کیا تھا، باڈی اتنی مسخ ہو چکی ہے کہ پہچانی بھی نہیں جا سکتی، پر یہ ان کی گھڑی اور انگوٹھی ہے۔ کومل جو کچن سے نکلی تھی، یہ سنتے ہی وہیں پتھر کی ہو گئی۔ اس کے سامنے وہ شخص مردہ حالت میں پڑا تھا جس سے اس نے ابھی ابھی جینا سیکھا تھا۔ اس نے ایک ہچکی بھر کر لاش کی طرف دوڑنا چاہا، مگر سغرا بیگم نے اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا جو اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ منحوس لڑکی، میرے جیتے جاگتے بیٹے کو کھا گئی تم۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، نحوست پھیلی ہوئی ہے۔ میرا بیٹا تمہاری وجہ سے گھر سے دور گیا اور اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ سغرا بیگم کا وہ مخلصانہ روپ غم کی شدت میں وحشیانہ ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی انہوں نے کومل کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے دروازے تک لے آئیں۔
نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ پھپھو میں کہاں جاؤں گی، میں حمل سے ہوں، افنان کی نشانی میرے پاس ہے۔ کومل نے ان کے پیروں میں گر کر فریاد کی، مگر بیٹے کے غم میں اندھی ماں کو کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ یہ کسی اور کا گناہ ہوگا، میرا افنان تو تم سے نفرت کرتا تھا، نکل جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے ایک زوردار دھکا دیا اور کومل سڑک کے بیچوں بیچ جا گری اور دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور 6 ماہ کی حاملہ کومل سڑک پر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ کومل کا وجود ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، اس کی سسکیوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو پتھروں کو بھی پگھلا دے۔ اسی لمحے دور سے 2 روشنیاں نمودار ہوئیں اور ایک سیاہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ ایک سایہ گاڑی سے اترا۔ کومل نے خوف سے آنکھیں موند لی، اسے لگا شاید موت اسے لینے آ گئی ہے۔ اس سائے نے بنا کچھ کہے اسے بازو سے تھاما اور گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ کومل کے پاس مزاحمت کی ہمت نہیں تھی، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اب وہ اس گھر کی دہلیز سے بہت دور جا رہی ہے جہاں اس کی محبت کو منحوس قرار دیا گیا تھا۔ کچھ روز بعد دوسری طرف شہر کے ایک ہسپتال کے وی آئی پی وارڈ میں جہاں زندگی کی رمق ابھی باقی تھی، مشینوں کی بیپ بیپ خاموشی کو چی رہی تھی۔ سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا ایک وجود اچانک حرکت میں آیا۔ افنان شیرزاد نے جیسی آنکھیں کھولی، اسے اپنے پورے جسم میں آگ کی تپش محسوس ہوئی۔ 6 ماہ کا عرصہ وہ موت اور زندگی کے بیچ لٹکا رہا تھا۔ زبیر جو برابر میں بیٹھا تھا اسے ہوش میں دیکھ کر تڑپ کر کھڑا ہوا۔ اللہ کا شکر ہے چھوٹے مالک، آپ کو ہوش آ گیا۔ افنان نے بھوجن لہجے میں اپنی خشک زبان تالو سے لگائی۔ اس کی پہلی سوچ، اس کا پہلا خیال وہی معصوم چہرہ تھا۔ کومل، کومل کا ہے زبیر؟ زبیر نے نظر جھکا لی، اس کے پاس دینے کو کوئی تسلی بخش جواب نہ تھا۔ زبیر، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، میری بیوی کہاں ہے؟ افنان نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تو زخموں کی ٹیسوں نے اسے تڑپا دیا، مگر اس کا جنون اس ٹیسوں سے کہیں زیادہ چھوٹا تھا۔ چھوٹے مالک، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے کچھ عرصے پہلے پتہ چلا کہ جب آپ کی موت کی خبر گھر پہنچی تو ماجی آپ کے غم میں آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ انہوں نے کومل بی بی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ زبیر کے الفاظ افنان کے کانوں میں کسی بم کی طرح پھٹے تھے۔ افنان نے غصے کے ساتھ زبیر کا گریبان پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا کہا تم نے؟ نکال دیا تھا؟ زبیر، میں نے تم سے کہا تھا کہ میری پیٹھ پیچھے اس کا خیال رکھنا، اسے کوئی آنچ نہ آئے۔ افنان کی آواز میں ایسی دھار تھی کہ ہسپتال کا عملہ بھی سہم گیا۔ اس نے غصے سے اپنی ڈرپ نکال کر پھینکی اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں اس شہر کو قبرستان بنا دوں گا۔ افنان ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا، مگر وہ کسی کے روکے نہ رکا۔ وہ سیدھا اپنے گھر پہنچا جہاں سغرا بیگم اسے زندہ دیکھ کر حیرت اور خوشی سے بے ہوش ہو گئی۔ جب انہیں ہوش آئے تو افنان ان کے سامنے ایک مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ماں کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک سوال تھا، میری بیوی کہاں ہے امی؟ سغرا بیگم نے روتے ہوئے کہا، بیٹا وہ لڑکی منوس تھی، میں نے سوچا اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے اپنے بیٹے کو دوبارہ کھو دیا ہے، افنان نے دھاڑ کر کہا اور مڑ کر باہر نکل گیا۔ اگلے 4 دن اور 4 راتیں افنان شیرزاد کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ وہ ایک دیوانی کی طرح شہر کا کونا کونا چھان رہا تھا۔ اس کی ٹیم، اس کے آدمی سب سڑکوں پر تھے، مگر کومل کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر نہیں بلکہ خود سڑکوں پر بھٹک رہا تھا، سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند نہ آنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ ان جگہوں پر جاتا جہاں اسے لگتا تھا کہ ایک بے سہارا لڑکی پناہ لے سکتی ہے۔ اس نے ہر یتیم خانے، ہر ہسپتال اور ہر درگاہ پر اسے ڈھونڈا۔ کومل، تم کہاں ہو؟ مجھے ایک بار مل جاؤ، میں اپنی تمام زندگی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے دلی دل میں چیخا۔ کچھ دن بعد افنان، جس کی آنکھوں کی نیند اڑ چکی تھی اور جس کے چہرے کی سختی اب کرب میں بدل چکی تھی، زبیر کی دی گئی ایک اطلاع پر یہاں پہنچا تھا۔ جیسے ہی اس کی کاری تیز رفتار گاڑی یتیم خانے کے کچے صحن میں رکی، اس کا دل سینے کی پسلیاں توڑ دینے کو تیار تھا۔ صحن کے ایک کونے میں درخت تلے کچھ بچے بیٹھے تھے جنہیں ایک دبلی پتلی لڑکی بڑے پیار سے پڑھا رہی تھی۔ اس نے سفید سادہ سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر چادر اس طرح اوڑھ رکھی تھی
کہ اس کا چہرہ صاف اور معصوم لگ رہا تھا۔ افنان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے دیکھا کہ کومل کے برابر میں ایک جھولا پڑا تھا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ افنان بوجھل قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے جوتوں کی چاپ سن کر کومل نے سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظریں افنان پر پڑیں، اس کے ہاتھ سے پین گر گیا۔ اسے لگا شاید اس کی بینائی اسے دھوکہ دے رہی ہے یا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ افنان، افنان آپ؟ اس کے لبوں سے ایک لرزتی ہوئی سرگوشی نکلی۔ وہ بدحواسی میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ پل بھر میں زرد پڑ گیا تھا۔ آپ تو مر چکے تھے۔ افنان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں کومل سے ہٹ کر اس جھولے پر جم گئیں جہاں 5 ماہ کا ایک خوبصورت بچہ جس کی آنکھیں بالکل افنان جیسی تھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ افنان کے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ وہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، آج اپنے 5 ماہ کے بیٹے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ بچے کی طرف بڑھے۔ کیا یہ میرا خون ہے کومل؟ اس کی آواز میں ایک ایسی نمی تھی جو اس نے آج تک کسی کو محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ کومل کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اس نے آسمان میں سر ہلایا۔ افنان نے بڑی احتیاط سے، جیسے وہ کوئی کانچ کا کھلونا ہو، بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو بچے کے معصوم چہرے پر گرنے لگے تھے۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، تمہارا باپ بہت گناہ گار ہے۔ وہ وہیں صحن میں بیٹھا رو رہا تھا، جبکہ کومل اسے دیکھ کر حیران تھی کہ یہ وہی پتھر دل انسان ہے جس نے اس قربت کو ایک رات کی بھٹکن کہا تھا۔ افنان نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کومل کو اپنے دوسرے بازو کے حصار میں لے لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر یہاں سکون سے رہو گی؟ چلو میرے ساتھ، اب تم اس گھر کی ملکہ بن کر رہو گی جہاں تمہیں منحوس کہا گیا تھا۔ وہ اسے زبردستی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے مجھے بوجھ کہا تھا، مجھے آزاد کر دیا افنان، میں اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ کومل نے مزاحمت کی، مگر افنان کی گرفت جنونی تھی۔ تمہیں آزاد کرنے کے لیے تمہیں ڈھونڈ کر نہیں لایا میں، تم میری ہو۔ گھر واپسی کا منظر کسی محشر سے کم نہیں تھا۔ جیسے ہی افنان کومل اور بچے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، سغرا بیگم سامنے ہی موجود تھی۔ افنان نے بچہ کومل کی گود سے لیا اور اپنی ماں کے سامنے کر دیا۔ دیکھ لے امی، یہ وہ نشانی ہے جسے آپ نے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ اگر اس بچے کو یا میری بیوی کو کچھ ہو جاتا تو میں اس گھر کو آگ لگا دیتا۔ سغرا بیگم شرمندگی سے سر جھکا گئی، مگر افنان نے انہیں اپنی خطا معاف کرنے کا موقع دیے بغیر کومل کو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی کومل نے خود کو اس سے چھڑایا۔ کیوں لائے مجھے یہاں؟ کیا اب بھی جی نہیں بھرا میرا تماشا بنا کر؟ آپ تو کہتے تھے کہ میرے خاندان کا خون گندا ہے، تو پھر اس گندے خون کے بچے کو کیوں اٹھائے پھر رہی ہے؟ اس نے روتے ہوئے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دی۔ افنان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ گہرا پچھتاوا تھا۔ کومل، میری بات سنو۔ وہ اس کے قریب آنے لگا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، قریب مت آئیے گا، مجھے آپ کی اس ایک رات کی بھٹکن سے ڈر لگتا ہے۔ آپ مجھے پھر سے ذلیل کریں گے، پھر سے چھوڑ دیں گے، مجھے جانے دیں، میں آپ پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ افنان نے ایک دم اسے لپک کر اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب جنون کے ساتھ ساتھ ایک التجائی تڑپ تھی۔ میں غلط تھا کومل، میں ماضی اور اپنی انا کے ہتھوڑیوں سے تمہاری معصومیت کو کچلتا رہا۔ میں تمہارے باپ سے نفرت کرتا تھا کیونکہ انہوں نے میری پھپھو کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور مجھے لگا تھا تم بھی ویسی ہوگی، مگر میں بھول گیا تھا کہ تم وہ نور ہو جس نے میرے اندھیروں کو ختم کر دیا ہے۔ افنان نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ کومل نے دیکھا کہ افنان کی آنکھوں میں واقعی ندامت تھی۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، آج اس کے سامنے ٹوٹا کھڑا تھا۔ آپ نے بہت تڑپایا ہے مجھے افنان۔ کومل نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ افنان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ ملاپ پہلے جیسا وحشیانہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک دوسرے کو پانے کا سکون اور معاف کر دینے کا احساس تھا۔ اب کوئی غصہ نہیں ہوگا کومل، اب صرف تم، میں اور ہمارا ہی چھوٹا سا جہاں ہوگا۔ افنان نے اس کی پیشانی چومی اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی بہت سے سچ بتانے باقی ہیں، بہت سے زخم بھرنے باقی ہیں، مگر آج اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی تھی۔ وہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ آج اپنی ہی بیوی کی محبت کا قیدی بن چکا تھا، اور یہ قید اسے دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ عزیز تھی۔